بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں آج جو مسئلہ ہم بحث کرنے والے ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ایسی پلاسٹکی آلے ہیں اور پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کے لحاظ سے عموماً ہمارے ہاں مغربی تہذیب سے برآمد کی ہوئی ہے، یا یوں کہا جائے کہ غلط اور فحش موویز اور ویڈیوز کا وہ نتیجہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ مسلمانوں میں، مسلمان نوجوانوں میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل چیزوں کے ذریعے سے جو بے حیائی اور طوفانی بدتمیزی معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کی جو ذرائع اور آلات ہیں انہی سے اختراع کردہ اور ایجاد کردہ مارکیٹ میں موجود وہ چیزیں ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ مارکیٹ میں پلاسٹک کی یا ربڑ کی یا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے انسان اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے یا ڈسچارج ہونے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے، مگر شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ انسان کی ضرورت تو اس سے پوری ہوتی ہے، تو شاید شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہو۔ تو یاد رکھیں، شریعت مطہرہ میں، اسلام میں انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے واحد چیز جو قرار دی گئی وہ عورت ہے، اور عورت کے لیے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے جو چیز متعین کی گئی وہ مرد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ مرد کے لیے اس کی عورت اور عورت کے لیے اس کا مرد، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ اگر تسکین حاصل کرنی ہے تو اپنی عورت کے پاس جائے، اور عورت کو حکم ہے کہ اگر تسکین حاصل کرنی ہے تو اپنے مرد کے پاس جائے۔ مرد پر عورت کے حقوق رکھے گئے اور عورت پر مرد کے حقوق رکھے گئے۔ ان کے علاوہ مارکیٹ میں جو جو چیزیں موجود ہیں تسکین شہوت کے لیے، وہ سب ممنوع صورتیں ہیں، سب ناجائز ہیں، گناہ والے کام ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے بلا تکلف دوست احباب کے اندر جب آپ بیٹھیں تو تعلیم دینے کے لیے انہیں ضرور بتائیں کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کن چیزوں کا علم نہیں ہوتا، یا بچہ، لڑکا، لڑکی، وہ ان چیزوں سے آشنا نہیں، اسے پتہ نہیں۔ اگر ہم ان کو بتاتے ہیں تو ذہن میں ان کے یہ آئے گا کہ شاید ایسی چیزیں بھی مارکیٹ میں ہیں، اور وہ بجائے سیدھے راستے پہ چلنے کے غلط راستوں کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اپنی گفتگو کے اندر جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اپنے احباب کو بتائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کے سامنے اگر یہ چیزیں پوشیدہ ہیں تو انہیں پوشیدہ ہی رہنے دیں، اور جو نوجوان اپنی جوانی کی ابتدا میں ہیں ان کے سامنے بھی ان باتوں کا ذکر نہ کریں، لیکن جو بڑے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا
کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ رکھنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔